حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، یہ تو سبھی جانتے ہیں، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ آپ کی والدہ جب آپ کو لے کر آ رہی تھی تو مکے کے لوگوں نے آپ سے کیا سوال کیے تھے؟ اور حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان لوگوں کے سامنے کون سا خطبہ دیا تھا؟ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب بمقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9 ماہ درد ذہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئی اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا: پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور تیرے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور رب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہے کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا، یہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا۔ اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ امام علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشے سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج اکرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینے کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کامب بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزاب بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئی۔ اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی، انہیں درد ذیل لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی۔ اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجد 3 دن تک کعبہ میں رہی۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کریں۔
جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئی جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجموعہ بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب کیا اور یہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کی وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصے کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟